الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج کی حدیث طیبہ جو مسلم شریف کی روایت ہے اور اس کا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نمازی بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، کہ جس بندہ مومن نے صبح کی نماز ادا کی وہ بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور فرمایا تم اللہ کی امان اور حفاظت میں سے کسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے بارے میں مواخذہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی ایسی پکڑ کرتا ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر پھینک دیتا ہے۔ تو اس حدیث طیبہ کے اندر نمازی کی عظمت اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے کس قدر مقام ہے کہ جو فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے امان میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح دیگر احادیث مبارکہ کے اندر بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح کی نماز جس نے پڑھی اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہے، اور جو نماز کے بغیر بازار میں چلا گیا فرمایا اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جب کوئی بندہ رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کی گردن کے پیچھے 3 گریں لگاتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ سو جا یہ رات بڑی لمبی ہے۔ لیکن اگر بندہ صبح فجر کے لیے بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا جب ذکر کرتا ہے، اٹھنے کی دعا پڑھتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ اب اس نماز کی برکت نبی کریم نے بھی آگے بیان کی، فرمایا کہ اس کی برکت یہ ہوتی ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوشی عطا کرتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ تر و تازگی عطا کرتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تو فرمایا سستی اور دل کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو غم عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اس کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا کہ گویا اس نے آدھی رات اللہ کی عبادت کی، اور جو فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو فرمایا گویا اس نے ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ پھر اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا ایمان افروز بات فجر کی نماز کے حوالے سے بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی 2 جماعتیں بنائی ہوئی ہیں اور اللہ نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ ایک فرشتے فجر سے لے کر عصر تک رہتے ہیں، دوسرے رات والے فرشتے ہیں وہ عصر سے لے کر فجر تک رہتے ہیں۔ جب وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ جب ہم عصر کے وقت ان کے پاس سے آئے تو وہ تیری بارگاہ میں سجدہ کر رہے تھے، اور فجر کے وقت جب ہم ان کے پاس پہنچے تو اس وقت بھی کیا دیکھا کہ وہ ان کی پیشانیاں سجدے میں تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی بخشش فرما دی۔ تو یہ نمازی کو اللہ تعالیٰ کس قدر عظمت دیتا ہے۔ تو جب کسی بندے کا محافظ اللہ ہو جائے، اور اللہ نے قرآن بھی فرمایا ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، اللہ نے فرمایا اگر تم نماز قائم کرو گے میں خدا تمہارا ساتھ دوں گا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کر کے نماز ادا کر کے میری مدد چاہو، میں خدا ہر میدان میں ہر لمحہ ہر جگہ میں خدا تمہاری مدد فرماؤں۔ تو اس نماز کی اتنی حرمت ہے، اور نمازی کی اللہ حفاظت فرماتا ہے، نمازی کے ہاتھ میں جھنڈا ہے۔ اور پھر اسی اعتبار سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت
صحابی بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت تھا اور 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا آسمان کے اوپر، اور نبی رحمت اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح قیامت کے دن وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جس طرح تم آج دنیا کے اندر یہ 14ویں کا چاند دیکھتے ہو، اسی طرح فرمایا تم اپنے رب کا دیدار بھی کرو۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد جو آقا کریم نے بات فرمائی تو فرمایا کہ تم طلوع شمس سے پہلے یعنی فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز، ان کی پابندی کرتے رہنا۔ گویا حضور یہ بتانا چاہتے تھے کہ ان نمازوں کی پابندی کرنے والے کو اللہ اپنی رحمت سے اپنا دیدار کرنے والوں میں شامل فرما لے گا۔ تو یہ جب نماز ہی کی اتنی حرمت ہے، نمازی کی اللہ حفاظت بھی کرتا ہے، مدد بھی کرتا ہے، تو یہ اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ جو رب کریم اپنی بارگاہ میں ہمیں جھکنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو پابندی کے ساتھ تمام نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ ہمارے سجدے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔